میں اسلام آباد ایک دن گھر سے آفس رکشے میں جا رہا تھا۔ اتفاق سے میری نظر رکشے کے شیشے پر پڑی جس پر لکھا تھا، یہ سب میری ماں کی دعا ہے۔ دیکھتے ہی ہنسی آ گئی اور پوچھا، رکشہ چلانے کو ماں کی دعا کہہ رہے ہو؟ رکشے والے نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، صاحب میرا تعلق مظفر گڑھ سے ہے۔ والد کا حادثے میں انتقال ہو گیا تو سکے تایا نے مکان جائیداد پر قبضہ کر کے والدہ اور ہم 6 بہن بھائیوں کو گھر سے نکال دیا۔ ماں ہمیں اپنے بھائی کے پاس لے کر کراچی آ گئیں۔ چند دن بعد بیگم کے کہنے پر ماموں نے بھی معذرت کر لی تو ساتھ والے محلے میں بیٹھک کرائے پر لے کر والدہ نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا اور رات گئے تک سلائی مشین پر محلے والوں کے کپڑے سینا شروع کر دیے۔ تعلیم کا تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اسی لیے چھوٹی عمر سے سبزی منڈی جانا شروع کر دیا۔ سبزی اور پھلوں کی لوڈنگ ان لوڈنگ کرواتے اور ٹوکری پر پھل فروٹ بیچتے جوان ہوئے۔ پھر کنڈکٹری شروع کر دی۔ اس فیلڈ میں استادوں اور ڈرائیوروں کی مار کھاتے کھاتے جوان ہوئے اور پھر کسی کا رکشہ چلانا شروع کیا۔ پیسے اکٹھے کیے، کمیٹی ڈالی، پھر قسطوں پر اپنا رکشہ لیا۔ اس کی قسطیں ختم ہوئیں تو 2 رکشے قسطوں پر لیے اور بھائیوں کو بھی سبزی منڈی سے ہٹا کر ساتھ لگا لیا۔ تینوں بھائی مل کر کماتے رہے۔ والدہ سے سلائی مشین چھڑوائی۔ چھوٹے بھائی کو پڑھاتے رہے کہ جو ہم نہ بن پائے اسے بنا دیں۔ بھائی نے MBA کیا، اسے بینک میں نوکری مل گئی۔ اس نے جس ماہ بینک سے گاڑی لیز کروائی اسی ماہ اپنی کولیگ سے شادی کی اور ہمیں چھوڑ کر چلا گیا۔ اب کبھی کبھار آتا ہے۔ ہم 3 بھائی رکشہ چلاتے ہیں، 2 بہنوں کی شادیاں کر دی ہیں۔ میرے 3 رکشے مزید ہیں جو کرائے پر دے رکھے ہیں۔ سرجانی ٹاؤن میں گزشتہ برس اپنا چھوٹا سا گھر بنایا ہے۔ والدہ نے اپنی پسند سے میری شادی کر دی ہے۔ ہم سب اکٹھے رہتے ہیں۔ اب ہم تینوں بھائیوں نے ایک پلاٹ توڑ رکھا ہے، اسے خرید کر اس پر ایک اور گھر بنا کر اگلے 2 سالوں تک دوسرے بھائی کی شادی کرنے کا سوچ رکھا ہے۔ چونکہ والدہ ساتھ رہتی ہیں اور ان کی دعائیں ساتھ ہیں تو امید ہے کہ اگلے 2 سال میں چھوٹے بھائی کا گھر اور اس کی شادی دونوں ہو جائیں گے۔ یہ سب ماں کی دعا نہ سمجھوں تو کیا ہے؟ باقی کا سفر خاموشی میں کٹا اور میں سوچتا رہا کہ مجھے اپنی والدہ کی دعا کے باعث جتنا زیادہ اللہ پاک نے بنا محنت کے دیا، اس سے کہیں کم کسی کو انتھک محنت کے بعد حاصل ہوا۔ اپنے ناشکرے پن پر 1000 بار توبہ استغفار کی۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ کسی کی حیثیت کا مذاق مت اڑائیں، کیا پتہ اس نے اس مقام تک پہنچنے کے لیے بھی اپنی ہڈیاں گلا دی ہوں۔